بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کیا ہے؟ دھات کا یہ ٹکڑا میرے پرانے میلے کچلے بھالو کے اندر کیا کر رہا ہے؟ میرے ہاتھوں میں کپکپاہٹ تھی اور سانسیں جیسے سینے میں اٹک گئی تھیں۔ سڑک کنارے بیٹھ کر میں نے جس غصے اور بے بسی کے عالم میں اس بے جان کھلونے کے پیٹ چاک کیا تھا، مجھے خبر نہیں تھی کہ اس کے اندر روئی کے ڈھیر میں میری زندگی کا سب سے خوفناک اور حیران کن راز دفن ہے۔ سورج کی آخری کرنیں اس سنہری لاکٹ پر پڑیں تو میری آنکھیں چندھیا گئیں۔ میں نے کانپتے ہوئے ناخن سے اس لاکٹ کو کھولا۔ اندر موجود تصویر کو دیکھتے ہی میرے حلق سے ایک چیخ نکلنا چاہی، مگر آواز وہیں گھٹ کر رہ گئی۔ یہ چہرہ، یہ روبدار شخصیت، میرے ذہن میں دھماکے ہونے لگے۔ یہ وہی شخص تھا جسے میں نے ابھی چند لمحے پہلے ٹی وی اسکرین پر دیکھا تھا، مگر یہ میری بچپن کی تصویر کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ کیا میری پوری زندگی ایک جھوٹ تھی؟ میرا نام سمیر ہے۔ میں نے اپنا ہوش ایک ایسی عمارت میں سنبھالا جس کی اونچی دیواریں ہی میری کل کائنات تھیں۔ دنیا اسے یتیم خانہ کہتی تھی، مگر میرے لیے یہ وہ قید خانہ تھا جہاں ہم جیسے درجنوں لاوارث بچے ایک دوسرے کا سہارا بنے ہوئے تھے۔ مجھے یاد نہیں کہ میں یہاں کب آیا تھا یا مجھے کون چھوڑ کر گیا تھا۔ میری یادداشت میں صرف وارڈن کا چہرہ محفوظ تھا، جس پر کبھی کبھار مصنوعی شفقت نظر آتی تھی، لیکن زیادہ تر وہاں صرف تھکاوٹ اور بیزاری رقم ہوتی تھی۔ اس یتیم خانے کے در و دیوار نے میرے بچپن کی معصومیت کو بہت پہلے ہی نکل لیا تھا۔ ہم سب بچے ایک دوسرے کو بھائی کہتے تھے، کیونکہ ہمارا خون کا رشتہ تو کسی سے تھا نہیں، لہٰذا ہم نے درد کا رشتہ بنا لیا تھا۔ یتیم خانے کی زندگی ایک عجیب و غریب معمول پر مبنی تھی۔ صبح اٹھنا، کتار میں لگ کر ناشتہ کرنا، اسکول جانا اور پھر واپس آ کر انہی دیواروں میں قید ہو جانا۔ یہاں رہنے والا ہر بچہ ایک انکہی کہانی تھا۔ ہم راتوں کو جب اپنی اپنی چرپائیوں پر لیٹتے تو اکثر سرگوشیوں میں باتیں کرتے۔ میری ساتھ والی چرپائی پر میرا دوست کاشف ہوتا تھا۔ ایک رات کو اس نے مجھ سے پوچھا، سمیر، کیا تم کبھی سوچتے ہو کہ تمہارے ماں باپ کون ہوں گے؟ میں نے چھت پر گھومتے ہوئے پنکھے کو گھورتے ہوئے جواب دیا، کبھی کبھار سوچتا ہوں کاشف، مگر پھر خیال آتا ہے اگر وہ زندہ ہوتے تو کیا مجھے یہاں پھینکتے؟ شاید وہ مر چکے ہیں، یا شاید وہ اتنے غریب ہوں گے کہ مجھے پال نہیں سکتے تھے۔ کاشف نے ایک سرد آہ بھری۔ مجھے لگتا ہے میرے والدین امیر تھے، لیکن شاید کسی حادثے میں مر گئے۔ میں اکثر خواب میں ایک گاڑی دیکھتا ہوں اور آگ دیکھتا ہوں، پھر آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ صرف کاشف کا مسئلہ نہیں تھا، یہاں ہر بچے کا یہی حال تھا۔ ہم سب ٹوٹی ہوئی امیدوں کے سہارے جی رہے تھے۔ میں اکثر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتا اور سوچتا کہ میری آنکھیں کس سے ملتی ہیں، میری پیشانی کس جیسی ہے؟ کیا میری ماں بھی اسی طرح اداس ہوتی ہوں گی، یا وہ مجھے بھول کر اپنی زندگی میں خوش ہیں؟ یہ سوالات میرے اندر کانٹوں کی طرح چبھتے تھے۔ یہاں یتیم خانے میں مجھے کبھی کھل کر مسکرانے کا موقع نہیں ملا۔ یہاں ہنسی بھی ایک جرم لگتی تھی۔ وارڈن کی سخت نگاہیں ہمیں ہر وقت یہ احساس دلاتی تھیں کہ ہم اس معاشرے پر ایک بوجھ ہیں جسے سرکاری فنڈز کے ذریعے پالا جا رہا ہے۔ وقت ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسلتا رہا اور میں ان سوالوں اور محرومیوں کے ساتھ بڑا ہوتا گیا۔ وارڈن کی ڈانٹ، کبھی کبھار ملنے والی سزا اور دوسرے ورکرز کی نفرت زدہ نگاہیں، یہ سب میرے وجود کا حصہ بن چکے تھے۔ مجھے یاد ہے ایک بار میں نے غلطی سے وارڈن کے کمرے میں رکھا ہوا ایک گلدان توڑ دیا تھا۔ وارڈن نے مجھے ڈنڈے سے مارا تھا اور چلاتے ہوئے کہا تھا، تم جیسے لاوارثوں کو تمیز سکھانا بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہے، تمہارے خون میں ہی خرابی ہے۔ وہ الفاظ آج تک میرے کانوں میں گونجتے ہیں۔ تب میں چھوٹا تھا اور سمجھ نہیں پایا تھا کہ خون میں خرابی کا کیا مطلب ہے، لیکن اب جب میں جوانی کے دہلیز پر قدم رکھ رہا تھا تو مجھے ان الفاظ کی تلخی محسوس ہوتی تھی۔ یہ جملے صرف ڈانٹ نہیں تھے، بلکہ یہ ہمارے وجود کی تضحیک تھے۔ یتیم خانے کا ایک اٹل قانون تھا جسے ہم سب جانتے تھے، لیکن اس کا سامنا کرنے سے ڈرتے تھے۔ وہ قانون یہ تھا کہ جیسے ہی کوئی بچہ 18 برس کا ہوگا، اسے یتیم خانے کی چار دیواری چھوڑنی ہوگی۔ حکومت صرف 18 سال تک ہماری کفالت کی ذمہ دار تھی۔ اس کے بعد ہمیں اس بھیڑیوں بھری دنیا میں خود اپنا راستہ بنانا تھا، اور بدقسمتی سے آج وہ دن آن پہنچا تھا۔ جب میں 18 برس کا ہو چکا تھا، صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرے دل میں ایک عجیب سی ہول اٹھ رہی تھی۔ آج میرا جنم دن تھا، لیکن یہاں کیک نہیں کٹتے تھے، بلکہ یہاں زندگیاں کٹتی تھیں۔ آج کا دن میری آزادی کا دن نہیں تھا، بلکہ میری بے دخلی کا دن تھا۔
ناشتے کی میز پر کاشف نے میری طرف اداس نظروں سے دیکھا۔ آج تم جا رہے ہو سمیر؟ میں نے خشک ڈبل روٹی کا نوالا بمشکل نکلا۔ ہاں کاشف، آج وارڈن نے مجھے بلایا ہے، میرا وقت پورا ہو گیا ہے۔ تم کہاں جاؤ گے؟ باہر تو دنیا بہت ظالم ہے، سنا ہے لوگوں کو کچا چبا جاتی ہے۔ کاشف کی آواز میں خوف تھا۔ یہ خوف ہم سب کا مشترکہ تھا۔ ہم نے ساری زندگی ان دیواروں کے پیچھے گزاری تھی۔ ہمیں باہر کی دنیا کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ میں نے خود کو بہادر ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ فکر نہ کرو کاشف، میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، محنت مزدوری کر لوں گا۔ ویسے بھی کب تک یہاں کی ذلت برداشت کرتا؟ شاید باہر کی دنیا یہاں سے بہتر ہو، لیکن میرا دل جانتا تھا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا، مجھے اپنے بہن بھائیوں سے الگ ہونے کا دکھ تھا۔ یہ وہ بچے تھے جن کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے بہترین اور بدترین سال گزارے تھے۔ ہم ایک جگہ پلے بڑھے، ایک جگہ کھیلے، ایک دوسرے کے آنسو پہنچے۔ آج اچانک مجھے ان سب سے کاٹ کر پھینکا جا رہا تھا۔ ناشتے کے بعد وارڈن نے مجھے اپنے دفتر میں طلب کر لیا۔ میں بھاری قدموں کے ساتھ اس کے دفتر میں داخل ہوا۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھا فائلوں میں مگن تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے اینک ناک پر ٹکائی اور ایک سپاٹ لہجے میں بولا، آؤ سمیر، بیٹھ جاؤ۔ میں کرسی کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ تم جانتے ہو کہ آج تم 18 سال کے ہو گئے ہو؟ جی سر، میں جانتا ہوں، میں نے سر جھکا کر جواب دیا۔ وارڈن نے ایک فائل بند کی اور دراز سے ایک لفافہ نکال کر میز پر رکھ دیا۔ قوانین کے مطابق اب تم اس ادارے میں مزید نہیں رہ سکتے۔ تمہاری جگہ کسی اور نئے یتیم بچے کو ملے گی جسے ضرورت ہے۔ یہ حکومت کی طرف سے تمہارے لیے کچھ رقم ہے تاکہ تم ابتدائی چند دن گزار سکو، اور ہاں، تمہارا پرانا سامان اسٹور روم سے نکلوا کر تمہارے کمرے میں بھجوا دیا ہے۔ میں نے وہ لفافہ اٹھایا۔ یہ چند ہزار روپے میری کل کائنات کی قیمت تھی۔ سر، کیا میں کچھ دن اور نہیں رہ سکتا جب تک مجھے کوئی ڈھنگ کا کام نہیں مل جاتا؟ میں نے ایک آخری کوشش کی۔ وارڈن کے چہرے پر سختی امڑ آئی۔ نہیں سمیر، یہ کوئی ہوٹل نہیں ہے، یہ سرکاری ادارہ ہے۔ یہاں جذبات نہیں، رولز چلتے ہیں۔ تمہیں آج شام تک یہ جگہ خالی کرنی ہوگی۔ اب جاؤ اور اپنی پیکنگ کرو۔ اس کا رویہ اتنا روایتی اور بے حس تھا کہ مجھے لگا جیسے برسوں کا رشتہ پل بھر میں ٹوٹ گیا ہو۔ اس شخص نے مجھے بچپن سے دیکھا تھا، لیکن آج اس کی آنکھوں میں میرے لیے ذرا سی بھی فکر نہیں تھی۔ میں چپ چاپ اٹھا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ میرے کمرے میں میرے بستر پر ایک پرانا اور بوسیدہ سا تھیلا پڑا تھا۔ یہ وہ تھیلا تھا جو میرے ساتھ اس دن آیا تھا جس دن میں اس یتیم خانے میں داخل ہوا تھا۔ وارڈن نے اسے سنبھال کر رکھا ہوا تھا اور آج اسے واپس کر کے مجھ سے اپنا دامن چھڑا لیا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس تھیلے کی زپ کھولی۔ اندر سے پرانے کپڑوں کی ایک عجیب سی بو آئی۔ اس تھیلے میں میرا واحد وہ کھلونا تھا جو بچپن سے میں اپنے ساتھ رکھتا تھا، ایک بھورے رنگ کا بھالو جس کی ایک آنکھ نکل چکی تھی اور جگہ جگہ سے روئی باہر جھانک رہی تھی۔ اس کھلونے سے مجھے ایک عجیب و غریب سا لگاؤ تھا۔ ہر مار، ہر بھوک اور ہر تنہائی میں یہ میرے ساتھ تھا۔ جب میں چھوٹا تھا اور رات کو ڈر کر اٹھ جاتا تھا تو اسی بھالو کو سینے سے لگا کر سوتا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے یہ بے جان کھلونا میرا واحد خاندان ہو۔ مجھے اس سے بے حد اپنائیت تھی۔ پتہ نہیں اس میں ایسا کیا تھا، لیکن جب سے ہوش سنبھالی تھی یہ میرے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ اسے اپنی باہوں میں سمیٹ کر مجھے ایسا لگتا تھا جیسے ہر دکھ درد میں نے اس کے ساتھ شیئر کیا ہو۔ میں اپنے سامان کی ایک ایک چیز نکال کر دیکھ رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن میں رونا نہیں چاہتا تھا۔ میں کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ کاشف اور دوسرے بچے دروازے پر کھڑے مجھے خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اندر آ کر مجھے تسلی دے۔ وہ سب جانتے تھے کہ کل ان کی باری بھی آنے والی ہے۔ میں نے بھالو کو تھیلے سے نکالا۔ اس کی حالت بہت خستہ ہو چکی تھی۔ اس کے پیٹ کی سلائی ادھڑ چکی تھی اور اندر سے پرانی میلی روئی نظر آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ جانے سے پہلے اس کی سلائی کر لیتا ہوں، کیونکہ باہر کی دنیا میں شاید مجھے سوئی دھاگا بھی نصیب نہ ہو۔ یہ میرا واحد ساتھی تھا اور میں اسے اس ٹوٹی ہوئی حالت میں اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتا تھا۔ شام تک مجھے یہاں سے جانا تھا اور دل میں ایک عجیب سا خوف بھی جاگ چکا تھا۔ میں نے کاشف کی طرف دیکھا۔ کاشف، کیا تمہارے پاس سوئی دھاگا ہے؟ کاشف نے اس بات میں سر ہلایا اور بھاگ کر اپنی الماری سے ایک چھوٹی سی کٹ لے آیا۔ یہ لو سمیر، لیکن کیا تم اسے بھی ساتھ لے جاؤ گے؟ یہ تو بالکل کچرا ہو چکا ہے۔ میں نے بھالو کو پیار سے تھپ تھپایا۔ یہ کچرا نہیں ہے کاشف، یہ میرا ماضی ہے۔ میرے پاس اس کے سوا اور ہے ہی کیا؟
شاید میرے ماں باپ نے مجھے یہ دیا ہو جب میں چھوٹا تھا۔ یہ واحد نشانی ہے جو مجھے ان سے جوڑتی ہے۔ میں نے سوئی میں دھاگا ڈالا اور بھالو کے پیٹ کی ادھڑی ہوئی سلائی کو سینے کی کوشش کی۔ ٹانکا لگانے کے لیے میں نے کپڑے کو تھوڑا سا کھینچا تاکہ دونوں سرے آپس میں مل جائیں، لیکن کپڑا اتنا پرانا اور کمزور ہو چکا تھا کہ میرے کھینچتے ہی وہ مزید پھٹ گیا۔ چر کی آواز کے ساتھ بھالو کا پیٹ ایک طرف سے پورا کھل گیا۔ اوہ نہیں، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ یہ وہ لمحہ تھا جو میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا، مگر مجھے اب اس کا اندازہ نہیں تھا۔ کاشف میرے قریب آیا۔ ارے یہ تو اور خراب ہو گیا، لاؤ میں ٹھیک کر دیتا ہوں۔ نہیں، رہنے دو، میں خود کر لوں گا، میں نے جھنجھلا کر کہا۔ میرا دل پہلے ہی بوجھل تھا اور اب اس کھلونے کا ٹوٹنا میرے صبر کا پیمانہ لبریز کر رہا تھا۔ میں نے غصے اور مایوسی کے عالم میں اپنی انگلیاں اس کے پیٹ کے اندر ڈالیں تاکہ روئی کو برابر کر سکوں۔ اچانک میری انگلیوں سے کوئی سخت اور ٹھنڈی چیز ٹکرائی۔ یہ روئی نہیں تھی۔ میں چونک گیا۔ میں نے دوبارہ ٹٹولا۔ وہاں واقعی کچھ تھا، کچھ دھاتی سا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ چیز باہر نکالی۔ کاشف کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سمیر، یہ کیا ہے؟ میرے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا سنہری لاکٹ تھا جس پر میل کی تہیں جمی ہوئی تھیں، لیکن اس کے باوجود اس کی چمک مدھم نہیں پڑی تھی۔ یہ دل کی شکل کا لاکٹ تھا۔ میں حیران رہ گیا۔ اتنے سالوں سے یہ کھلونا میرے پاس تھا۔ میں اسے سینے سے لگا کر سوتا رہا، کھیلتا رہا، مگر مجھے کبھی پتہ ہی نہ چلا کہ اس کے اندر کچھ چھپا ہوا ہے۔ یہ تو سونے کا لگ رہا ہے۔ کاشف نے سرگوشی کی۔ میں نے اپنی قمیض کے دامن سے اس لاکٹ کو صاف کیا۔ اس پر بڑی نفاست سے پھول بنے ہوئے تھے۔ میرے ہاتھوں میں کپکپاہٹ بڑھ گئی۔ نہ جانے کیوں اس لاکٹ کو دیکھ کر میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی، ایسے جیسے کوئی بہت اپنا مجھے پکار رہا ہو۔ اس لاکٹ میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ کھولو اسے سمیر، دیکھیے اس کے اندر کیا ہے، کاشف نے بےتابی سے کہا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے لاکٹ کا لاک کھولنے کی کوشش کی۔ وہ زنگ آلود نہیں تھا، بلکہ بڑی آسانی سے کھل گیا۔ جیسے ہی وہ کھلا، میری نظر سامنے موجود دو چھوٹی چھوٹی تصویروں پر جم گئی۔ دل کی ایک سائڈ پر ایک مرد کی اور ایک سائڈ پر ایک عورت کی تصویر تھی۔ تصویریں بہت چھوٹی تھیں لیکن چہرے صاف پہچانے جا رہے تھے۔ مرد کا چہرہ باوقار اور وجیح تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ذہانت اور سختی تھی، اور عورت کا چہرہ اتنا معصوم اور خوبصورت تھا کہ میری پلکیں جھپکنا بھول گئیں۔ کیا یہ میرے والدین ہیں؟ میرے دل نے سوال کیا۔ لیکن اگر یہ میرے والدین تھے تو ان کی تصویر اس کھلونے کے اندر کیوں چھپائی گئی تھی؟ اور سب سے حیران کن چیز وہ تھی جو ان تصویروں کے پیچھے چھپی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا تو مرد کی تصویر کے پیچھے ایک باریک کاغذ تہہ کر کے رکھا ہوا تھا۔ میں نے چونٹی کی طرح احتیاط سے وہ کاغذ نکالا اور اسے سیدھا کیا۔ اس پر انگریزی میں ایک ایڈریس لکھا ہوا تھا، ڈپٹی کمشنر ہاؤس، سول لائنز، ملتان۔ میں نے وہ ایڈریس بار بار پڑھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ڈپٹی کمشنر ہاؤس، اس ایڈریس کے میرے کھلونے سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ایڈریس اس شخص کا ہے جس کی تصویر لاکٹ میں ہے، یا پھر یہ وہ جگہ ہے جہاں مجھے یہ کھلونا خریدا گیا تھا؟ میرے ذہن میں سوالوں کا طوفان امٹ آیا۔ کاشف نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سمیر، یہ تو کسی بڑے افسر کا پتہ لگتا ہے۔ تمہیں وارڈن سے پوچھنا چاہیے، شاید وہ کچھ جانتے ہوں۔ تم ٹھیک کہتے ہو۔ میں فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا غصہ، میرا دکھ، میری مایوسی، سب کچھ تجسس میں بدل گیا تھا۔ میں نے وہ لاکٹ اور کاغذ مٹھی میں دبایا اور بھاگتا ہوا دوبارہ وارڈن کے دفتر کی طرف گیا۔ میں بغیر اجازت اندر داخل ہو گیا۔ وارڈن نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ کیا ہوا سمیر، تم ابھی تک گئے نہیں؟ میں کہہ چکا ہوں کہ اب تمہارے لیے اس یتیم خانے میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں آپ سے یہاں یہ کہنے نہیں آیا کہ میں یہاں رہنا چاہتا ہوں۔ میری آواز میں ایک عجیب سی طاقت تھی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ میں نے مٹھی کھولی اور وہ لاکٹ اس کی میز پر رکھ دیا۔ صرف ایک سوال ہے میرا، یہ کھلونا مجھے کس نے لے کر دیا تھا؟ یہ لاکٹ میرے کھلونے سے نکلا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ وارڈن نے لاکٹ اٹھایا اور اسے غور سے دیکھا۔ اس کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ اس نے تصویروں کو دیکھا اور پھر مجھے۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت اور شاید خوف کا سایہ لہرایا، لیکن وہ فوراً سنبھل گیا۔ میں نہیں جانتا، جب تم اس یتیم خانے میں آئے تھے تو ایک کھلونا بھی تمہارے ساتھ تھا، بس یہی لکھا ہے تمہارے ریکارڈ میں۔ ہمیں لاوارث بچوں کے ساتھ ملنے والی چیزوں کی تاریخ سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ یہ فضول چیزیں لے کر یہاں سے جاؤ، میرا وقت برباد مت کرو۔ اس کا لہجہ سخت تھا،
لیکن میں نے نوٹ کیا کہ اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے جب اس نے وہ لاکٹ مجھے واپس کیا۔ یہ بات سنتے ہی میرے دل میں ایک عجیب سا وسوسہ اٹھا۔ وارڈن مجھ سے کچھ چھپا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں وہ سچائی نہیں بول رہی تھیں جو اس کے دل میں تھی، لیکن اب بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ مجھے میرا راستہ مل گیا تھا۔ یہ ایڈریس میری منزل تھا۔ میں نے خاموشی سے لاکٹ اٹھایا اور اپنی جیب میں ڈال لیا۔ میں نے اپنا تھیلا کندھے پر رکھا اور وارڈن کے کمرے سے نکل آیا۔ گیٹ پر کاشف اور باقی لڑکے کھڑے تھے۔ میں نے کاشف کو گلے لگایا۔ میں جا رہا ہوں کاشف، لیکن میں واپس آؤں گا۔ مجھے کچھ پتہ کرنا ہے، کچھ بہت اہم۔ سمیر اپنا خیال رکھنا۔ کاشف کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے یتیم خانے کی آہنی گیٹ سے باہر قدم رکھا۔ میرے پیچھے وہ دنیا تھی جہاں میں نے 18 سال گزارے تھے، اور میرے آگے وہ دنیا تھی جو میرے لیے اجنبی تھی۔ لیکن اب میرے پاس ایک مقصد تھا۔ وہ ایڈریس میری جیب میں آگ کی طرح دہک رہا تھا۔ میں نے ایک رکشے والے کو روکا۔ سول لائنز جانا ہے، ڈپٹی کمشنر ہاؤس۔ رکشے والے نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ میرے کپڑے پرانے تھے اور جوتے گھسے ہوئے، لیکن میری آنکھوں میں ایک عزم تھا۔ بیٹھ جاؤ۔ رکشہ چلا تو ٹھنڈی ہوا میرے چہرے سے ٹکرائی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہاں جا کر میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن ایک بات طے تھی کہ میں اب سچ جانے بغیر چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ وہ تصویریں، وہ ایڈریس اور وارڈن کا گھبرایا ہوا لہجہ، یہ سب کسی بہت بڑی کہانی کے ٹکڑے تھے، اور مجھے ان ٹکڑوں کو جوڑنا تھا۔ سول لائنز کی خاموش اور پرسکون سڑکوں پر رکشے کے انجن کی آواز کسی دھماکے سے کم محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ یہاں کی ہوا میں بھی ایک عجیب سا روب اور دبدبا تھا۔ سڑک کے دونوں اطراف اونچے اور گھنے درخت ایسے کھڑے تھے جیسے پہرے دار ہوں، اور ان درختوں کے پیچھے عالیشان کوٹھیاں اپنی چار دیواری میں بند تھیں۔ میں نے اپنی جیب میں موجود لاکٹ کو سختی سے مٹھی میں دبا لیا۔ میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ رہے تھے، مگر یہ گرمی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس خوف کی وجہ سے تھا جو اس انجان منزل کی طرف بڑھتے ہوئے میرے رگوں پہ میں سرایت کر رہا تھا۔ رکشے والے نے ایک بہت بڑے آہنی گیٹ کے سامنے بریک لگائی۔ اتر جاؤ بھائی، یہی وہ ایڈریس جو تم نے بتایا تھا۔ رکشے والے نے پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں ہمدردی اور حیرت کا ملا جلا تاثر تھا۔ میں نے کپکپاتے ہاتھوں سے اسے کرایہ ادا کیا اور نیچے اتر آیا۔ میرے جوتے سڑک کی لک پر جم سے گئے تھے۔ سامنے موجود گیٹ پر پیتل کی ایک بڑی سی تختی لگی ہوئی تھی جس پر سورج کی روشنی پڑ رہی تھی۔ میں نے بمشکل اپنے خشک زبان ہونٹوں پر پھیرتے ہوئے پڑھا، ڈپٹی کمشنر ہاؤس۔ میرے اندر جیسے کچھ ٹوٹ سا گیا۔ ڈپٹی کمشنر، یہ شہر کا سب سے طاقتور انسان ہوتا ہے، میرا اس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ میں تو ایک یتیم خانے کا پلا بڑھا معمولی سا لڑکا ہوں جس کے پاس پہننے کو ڈھنگ کے کپڑے تک نہیں۔ کیا وہ تصویر والا شخص واقعی اس گھر کا مالک ہے، یا شاید یہ کوئی غلط فہمی ہے؟ ہزاروں وسوسے سام بن کر میرے دماغ میں رنگنے لگے۔ میں نے گہری سانس لی اور اپنے پرانے تھیلے کو کندھے پر درست کرتے ہوئے گیٹ کی طرف قدم بڑھایا۔ گیٹ کے ساتھ بنے ہوئے ایک چھوٹے سے کیبن سے ایک وردی پوش گارڈ باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ایک جدید رائفل تھی اور چہرے پر کرختگی۔ رک جاؤ وہیں، کدھر منہ اٹھا کر چلے آ رہے ہو؟ گارڈ کی آواز گرجدار تھی۔ میں وہیں رک گیا۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ مجھے صاحب سے ملنا ہے۔ میری آواز اتنی مدھم تھی کہ شاید مجھے خود بھی سنائی نہ دی ہو۔ گارڈ نے حقارت سے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ میرے میلے کپڑے، گھسے ہوئے جوتے اور کندھے پر لٹکا ہوا بوسیدہ تھیلا اس کی نظروں میں میری تضحیک کا سامان بن رہے تھے۔ صاحب سے ملنا ہے؟ تمہاری شکل دیکھی آئینے میں؟ یہ کوئی خیراتی ادارہ نہیں ہے جہاں لنگر بٹ رہا ہو۔ بھاگو یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں پولیس کو بلا لوں۔ گارڈ نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے مکھی کی طرح اڑانے کی کوشش کی۔ اس کے لہجے میں موجود نفرت میرے دل کو چیر کر رکھ گئی۔ یتیم خانے میں وارڈن کی ڈانٹ میں بھی شاید اتنی تذلیل نہیں تھی جتنی اس گارڈ کی نظروں میں تھی۔ میری بات سنیں پلیز، میں بھیک مانگنے نہیں آیا۔ میرے پاس کچھ ہے، کچھ بہت ضروری جو مجھے صاحب کو دکھانا ہے۔ میں نے منت بھرے لہجے میں کہا اور ایک قدم آگے بڑھایا۔ گارڈ نے فوراً اپنی رائفل کا رخ میری طرف کر لیا۔ پیچھے ہٹو، میں نے کہا نا، دفع ہو جاؤ۔ صاحب شہر کے ڈپٹی کمشنر ہیں، وہ تم جیسے سڑک چھاپ لوگوں سے نہیں ملتے۔ اگر دوبارہ گیٹ کے قریب آنے کی کوشش کی تو میں گولی مار دوں گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ امیروں کی دنیا ہے اور یہاں غریب کی شنوائی تب تک نہیں ہوتی جب تک اس کے پاس طاقت نہ ہو۔
میں نے خاموشی سے اپنا سر جھکایا اور سڑک کی دوسری طرف جا کر ایک پرانے درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ دھوپ تیز ہو رہی تھی اور بھوک میرے پیٹ میں مڑوڑ اٹھا رہی تھی، لیکن میں یہاں سے ہل نہیں سکتا تھا۔ وہ لاکٹ میری جیب میں کسی انگارے کی طرح دہک رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ چاہے رات ہو جائے میں یہیں بیٹھوں گا جب تک وہ شخص باہر نہیں آتا۔ گھنٹے گزرتے گئے، سورج سر پر آ کر مغرب کی طرف ڈھلنے لگا۔ پیاس سے میرا حلق کانٹوں کی طرح چبھ رہا تھا، لیکن میری نظریں اس بند گیٹ پر جمی ہوئی تھیں۔ کئی گاڑیاں وہاں سے گزری لیکن کوئی بھی اس گیٹ کے اندر نہیں گئی۔ میں مایوس ہونے لگا تھا۔ کیا میری ساری زندگی ایسے ہی انتظار میں گزر جائے گی؟ اچانک سڑک کے سرے پر ہوٹر کی آواز گونجی۔ میں چونک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ 2 پولیس کی گاڑیاں سائرن بجاتی ہوئی آ رہی تھیں اور ان کے درمیان ایک سیاہ رنگ کی چمکیلی سرکاری گاڑی تھی۔ یہ وہی پروٹوکول تھا جو میں اکثر سڑکوں پر دیکھتا تھا اور حسرت سے سوچتا تھا کہ ان گاڑیوں میں بیٹھنے والے لوگ کون ہوتے ہیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ یقیناً وہی ہیں۔ میرے اندر ایک عجیب سی طاقت جاگ اٹھی۔ میں نے اپنا تھیلا وہیں چھوڑا اور سڑک کے کنارے پر آ کھڑا ہوا۔ جیسے ہی گاڑیاں قریب آئیں، گیٹ کھلا اور گارڈ نے سلیوٹ مارا۔ پولیس کی گاڑی آگے نکل گئی اور جیسے ہی درمیان والی کالی گاڑی گیٹ کے اندر مڑنے لگی، میں دیوانہ وار اس کی طرف بھاگا۔ رکیے، میری بات سنیں، میں پوری طاقت سے چلایا۔ گارڈ نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ تیزی سے میری طرف لپکا۔ اوئے پکڑو اسے! اس سے پہلے کہ میں گاڑی تک پہنچ پاتا، ایک دوسرے گارڈ نے مجھے پیچھے سے دبوچ لیا۔ اس کی گرفت لوہے کی طرح سخت تھی۔ چھوڑو مجھے صاحب سے ملنا ہے۔ میں مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا، لیکن وہ مجھ سے کہیں زیادہ طاقتور تھا۔ گاڑی کے ڈرائیور نے شاید شور سن کر بریک لگا دی۔ کالی گاڑی گیٹ کے درمیان میں رک گئی۔ پچھلی نشست کا شیشہ آہستہ سے نیچے سرکا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ایک روبدار اور بھاری آواز آئی۔ یہ آواز سنتے ہی میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ گارڈ نے مجھے دھکا دے کر زمین پر گرا دیا اور جلدی سے گاڑی کی طرف بڑھا۔ سر، یہ لڑکا صبح سے یہاں منڈلا رہا ہے، پاگل معلوم ہوتا ہے۔ گاڑی کے آگے آ گیا تھا۔ معافی چاہتا ہوں سر۔ میں نے گرتے گرتے خود کو سنبھالا اور نظر اٹھا کر گاڑی کی طرف دیکھا۔ شیشے کے پیچھے سے جھانکتا ہوا چہرہ وہی تھا، بالکل وہی جو میرے لاکٹ میں موجود تصویر میں تھا۔ وہی آنکھیں، وہی پیشانی، بس بالوں میں تھوڑی چاندی اتر آئی تھی اور چہرے پر وقت کی جھریاں تھیں، لیکن یہ وہی شخص تھا۔ میں نے زمین پر بیٹھے بیٹھے ہی ہاتھ جوڑ دیے۔ صاحب، 1 منٹ میری بات سن لیں۔ میں پاگل نہیں ہوں، میں بہت دور سے آیا ہوں۔ میری آواز میں ایسا درد اور سچائی تھی کہ شاید پتھر بھی پگھل جاتا۔ اس شخص نے اپنی عینک درست کی اور میری طرف غور سے دیکھا۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر جم گئیں۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا جیسے وقت تھم گیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور پہچان کا سایہ لہرایا، جیسے وہ اپنے ذہن کے کسی گوشے میں کچھ تلاش کر رہا ہو۔ اسے میرے پاس آنے دو، صاحب نے گارڈ کو حکم دیا۔ گارڈ ہکا بکا رہ گیا۔ لیکن سر، یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا اسے آنے دو۔ صاحب کی آواز میں اب سختی تھی۔ گارڈ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ میں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اٹھا۔ میرے گھٹنوں سے خون رس رہا تھا اور کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے تھے، لیکن مجھے کسی درد کا احساس نہیں تھا۔ میں گاڑی کی کھڑکی کے قریب پہنچا۔ میرا دل سینے سے باہر نکلنے کو بےتاب تھا۔ جی بیٹے، کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ اس شخص نے نرمی سے پوچھا۔ اس لہجے میں شفقت تھی جو میں نے شاید پوری زندگی نہیں سنی تھی۔ میں کانپتے ہاتھوں سے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ گارڈ ایک دم چوکنا ہو گیا، جیسے میں کوئی ہتھیار نکالنے لگا ہوں، لیکن میں نے مٹھی میں دبا وہ سنہری لاکٹ باہر نکالا اور اسے کھول کر اس کے سامنے کر دیا۔ صاحب، یہ مجھے میرے پرانے کھلونے سے ملا ہے۔ اس میں آپ ہیں۔ میں نے بمشکل جملہ مکمل کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے وہ لاکٹ میرے ہاتھ سے لیا۔ جیسے ہی اس کی نظر اس کھلی ہوئی تصویر پر پڑی، اس کے چہرے کا رنگ فخر سے اڑ گیا۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپنے لگے۔ اس نے ایک جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ وہ میرے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ اس کا قد اونچا تھا اور وہ میری آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اس کی آواز بھرا گئی تھی، جیسے گلے میں کچھ اٹک گیا ہو۔ یہ میرے بھالو کے اندر سلا ہوا تھا۔ میں یتیم خانے میں پلا ہوں سر۔ مجھے نہیں معلوم میرے ماں باپ کون ہیں، لیکن یہ تصویر۔ میں بھی بول ہی رہا تھا کہ اس شخص کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب امڈ آیا۔ ایک ڈپٹی کمشنر، ایک اتنا بڑا افسر، میرے سامنے ایک بچے کی طرح رو رہا تھا۔ سمیر۔ اس نے ہچکیوں کے درمیان ایک نام لیا۔
میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ میرا نام تھا۔ یتیم خانے میں مجھے اسی نام سے پکارا جاتا تھا، لیکن اس اجنبی کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ جی، میرا نام سمیر ہے، میں نے حیرت سے جواب دیا۔ اس شخص نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے ایک دم مجھے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ گلے ملنا کسی افسر کا کسی فریادی سے گلے ملنا نہیں تھا، یہ ایک باپ کا اپنے کھوئے ہوئے بیٹے سے ملنا تھا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی جیسے وہ ڈر رہا ہو کہ اگر اس نے مجھے چھوڑا تو میں دوبارہ غائب ہو جاؤں گا۔ اس کے مہنگے سوٹ پر میرے میلے کپڑوں کی مٹی لگ رہی تھی، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ گاڑی میں بیٹھی ہوئی خاتون جو شاید دوسری طرف تھی باہر نکل آئی۔ کیا ہوا احمد؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اور یہ لڑکا کون ہے؟ ان کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ ڈپٹی کمشنر نے مجھے اپنے سینے سے الگ کیا، لیکن میرے کندھوں پر ہاتھ جمائے رکھے۔ اس نے نم آنکھوں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور پھر لرزتی ہوئی آواز میں بولا، سلمہ، دیکھو یہ کون ہے؟ یہ ہمارا بیٹا سمیر ہے۔ ہمارا بیٹا زندہ ہے سلمہ۔ خاتون کے چہرے پر ایک ساتھ ہزاروں تاثرات ابھرے، صدمہ، انکار، امید اور پھر یقین۔ انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے میرا چہرہ تھاما۔ ان کی انگلیاں میرے گالوں کو چھو رہی تھیں اور وہ اسے دیکھ رہی تھیں جیسے انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ رہا ہو۔ سمیر، میرا بچہ؟ ان کے ہونٹ پھر پھڑائے اور اگلے ہی لمحے وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئیں اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے ذہن میں سوالوں کا طوفان تھا، لیکن اس وقت میرے دل میں ایک سکون اتر رہا تھا۔ وہ خلا جو 18 سال سے میرے اندر تھا اچانک بھر گیا تھا، لیکن ایک سوال اب بھی میرے ذہن میں ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ اگر یہ میرے ماں باپ ہیں اور مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں تو میں 18 سال تک یتیم خانے کی نجس چار دیواری میں کیوں سڑتا رہا؟ ڈپٹی کمشنر نے مجھے دوبارہ تھام دیا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے بیٹا، ہم نے تمہیں ڈھونڈنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن تم ہمارے سامنے ہو، یہ کسی معجزے سے کم نہیں۔ اندر چلو، گھر چلو اپنے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اس عالیشان گھر کے اندر لے جانے لگے، جس کی گیٹ پر چند لمحے پہلے مجھے دھتکارا گیا تھا۔ گارڈ سر جھکائے کھڑے تھے اور میں، ایک یتیم، اپنے باپ کا ہاتھ تھامے اپنی اصل دنیا میں قدم رکھ رہا تھا۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ گھر صرف ایک رہائش کا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ماضی کے وہ سیاہ راز دفن ہیں جن کی قیمت میں نے اپنے بچپن سے چکائی تھی۔ ہم ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے میرا استقبال کیا، مگر میرے اندر آگ لگی ہوئی تھی۔ میں صوفے پر بیٹھنے سے کترا رہا تھا۔ میرے کپڑے میلے تھے اور میرا وجود اس ماحول میں ایک بھدی گالی کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ بیٹھ جا بیٹا، مسٹر احمد نے نرمی سے کہا۔ ان کی آواز میں وہ روب اب بھی موجود تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک عجیب سی لجاجت بھی شامل ہو گئی تھی۔ میں صوفے کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ نرم گدی نے مجھے اپنے اندر جذب کر لیا۔ میرے سامنے شیشے کی میز پر انواع اقسام کے پھل رکھے تھے۔ مجھے یتیم خانے کی وہ سوکھی ڈبل روٹی یاد آ گئی جو صبح ناشتے میں ملی تھی۔ میرے معدے میں ایک مڑوڑ اٹھا۔ ایک ملازم سفید وردی میں اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں چاندی کی ٹرے تھی جس میں پانی کی گلاس رکھے تھے۔ اس نے مجھے حقارت سے دیکھا۔ شاید اسے ابھی تک سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ بھکاری جیسا لڑکا صاحب کے ڈرائنگ روم میں کیا کر رہا ہے، لیکن اس نے خاموشی سے ٹرے میرے سامنے کی۔ میں نے پانی کا گلاس اٹھایا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور پانی چھلک کر میرے میلے پتلون پر گر گیا۔ ملازم نے ناگواری سے منہ بنایا۔ جاوید، تم جا سکتے ہو، اور دیکھو بیگم صاحبہ کے لیے جوس لے کر آؤ۔ احمد صاحب نے ملازم کو اشارہ کیا۔ ملازم سر جھکا کر چلا گیا۔ کمرے ایک بھاری خاموشی چھا گئی۔ صرف اے سی کی مدھم سنسناہٹ اور میری ماں کی دبی دبی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ سلمہ بیگم میرے قریب آئیں اور میرے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے میرا بازو تھاما۔ ان کا لمس بہت نرم تھا، اتنا نرم کہ مجھے چبھن ہونے لگی۔ میں سختی کا عادی تھا، نرمی کا نہیں۔ تم بہت کمزور ہو گئے ہو سمیر، انہوں نے میرے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کی آنکھوں میں ممتا کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا، لیکن میں اس سمندر میں ڈوبنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں کمزور نہیں ہوں، زندہ ہوں، بس یہی کافی ہے۔ میرا لہجہ اسپاٹ اور سخت تھا۔ سلمہ بیگم کا چہرہ اتر گیا۔ انہوں نے احمد صاحب کی طرف بےچارگی سے دیکھا جو سر جھکائے قالین کے نقش و نگار کو گھور رہے تھے۔ میں نے گلاس میز پر پٹخنے والے انداز میں رکھا۔ آواز گونجی تو دونوں چونک گئے۔ اب بتائیں گے آپ لوگ کہ یہ سب کیا تماشا ہے؟ آپ لوگ اتنے امیر ہیں، اتنے طاقتور ہیں، پھر میں 18 سال تک ایک جہنم میں کیوں سڑتا رہا؟ کیا میں کوئی ناجائز اولاد تھا جسے چھپانا ضروری تھا؟ میرے الفاظ نشتر کی طرح چبھے۔ احمد صاحب نے تڑپ کر سر اٹھایا۔
ان کی آنکھوں میں شدید دکھ تھا۔ خبردار سمیر، اپنی زبان کو لگام دو۔ تم ہماری جائز اور اکلوتی اولاد ہو، تم ہماری محبت کی نشانی ہو، ایسا مت کہو۔ محبت؟ میں نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا۔ میں کھڑا ہو گیا۔ کیسی محبت؟ وہ محبت جو اپنے بچے کو یتیم خانے کی دہلیز پر پھینک کر بھول جاتی ہے۔ میں نے وہاں ایسے دن دیکھے ہیں صاحب جو آپ کے کتے بھی نہیں گزارتے ہوں گے۔ میں نے جھوٹا کھانا کھایا ہے، میں نے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہیں، میں نے سردیوں میں ٹھٹھرتے ہوئے راتیں گزاری ہیں، اور آپ لوگ یہاں اس محل میں عیش کر رہے تھے۔ میں اپنا کنٹرول کھو رہا تھا، سالوں کا غبار لاوے کی طرح پھٹ رہا تھا۔ احمد صاحب بھی کھڑے ہو گئے۔ وہ میرے قریب آئے اور میرے کندھے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن میں نے جھٹک دیا۔ دور رہے مجھ سے، مجھے آپ کی ہمدردی نہیں چاہیے، مجھے جواب چاہیے۔ اگر میں آپ کا بیٹا ہوں تو مجھے وارڈن کے رحم و کرم پر کیوں چھوڑا گیا؟ کیا میں منحوس تھا؟ کیا میرے پیدا ہونے سے آپ کی شان میں کمی آ رہی تھی؟ نہیں بیٹا، ایسا نہیں ہے، تم نہیں جانتے ہم کن حالات سے گزرے ہیں۔ احمد صاحب کی آواز بھر آ گئی۔ تو بتائیں نا کون سے حالات؟ آپ ڈپٹی کمشنر ہیں، پورا شہر آپ کے ایک اشارے پر چلتا ہے۔ کون سی طاقت تھی جس نے آپ کو اپنے ہی خون سے دغا کرنے پر مجبور کیا؟ میں چیخ رہا تھا، میرا گلا دکھنے لگا تھا۔ سلمہ بیگم روتے ہوئے اٹھی اور میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ خدا کے لیے سمیر، اپنے باپ سے ایسے بات مت کرو، یہ بھی اتنے ہی دکھی ہیں جتنی میں ہوں۔ ہم نے ایک ایک رات جاگ کر گزاری ہے، ہر سال تمہاری سالگرہ پر ہم چھپ کر روتے تھے۔ ہم مجبور تھے، بہت مجبور۔ مجبوری کا نام مت لیں، میں نے سختی سے کہا۔ غریب کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پیٹ بھر کھانا نہیں کھلا سکتا۔ امیر اور طاقتور کی کوئی مجبوری نہیں ہوتی، اس کی صرف مصلحت ہوتی ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی خوشیوں کے لیے میری قربانی دی۔ کمرے کا ماحول انتہائی کشیدہ ہو چکا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی کوئی دھماکہ ہو جائے گا۔ احمد صاحب نے گہری سانس لی اور اپنی ٹائی کی گرہ ڈھیلی کی۔ ان کا چہرہ پسینے سے تر ہو رہا تھا۔ تم ٹھیک کہتی ہو سمیر، میں طاقتور تھا، میں امیر تھا، لیکن میں بزدل بھی تھا۔ انہوں نے اعتراف کیا۔ یہ الفاظ کسی بم کی طرح گرے۔ ایک باپ کا اپنے بیٹے کے سامنے اپنی بزدلی کا اعتراف کرنا آسان نہیں تھا۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ بزدل؟ تو کیا آپ کسی سے ڈر گئے تھے؟ کس سے؟ یہی تو وہ بات ہے جو میں تمہیں بتانے کی ہمت جمع کر رہا ہوں۔ وہ واپس صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا۔ سمیر، جب تم پیدا ہوئے تھے تو میں ایک بہت سخت اور ایماندار افسر سمجھا جاتا تھا۔ میرا خون گرم تھا اور مجھے لگتا تھا کہ میں اکیلا اس پورے نظام کو بدل دوں گا۔ میں نے کچھ ایسے لوگوں سے ٹکر لے لی تھی جو قانون سے بھی اوپر سمجھے جاتے تھے۔ میں خاموشی سے ان کی بات سن رہا تھا۔ میرے غصے کی جگہ اب تجسس اور حیرت نے لے لی تھی۔ میں نے سمجھا تھا کہ میں ان کا مقابلہ کر لوں گا، لیکن میں بھول گیا تھا کہ میرا ایک خاندان بھی ہے، ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں پچھتاوا تھا۔ تو آپ نے مجھے بچانے کے لیے مجھے خود سے دور کر دیا؟ میں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ یہ کیسا بچاؤ ہے کہ آپ نے مجھے یتیم بنا دیا؟ یہ کیسا بچاؤ ہے کہ آپ نے مجھے یتیم بنا دیا؟ کیا موت یتیم خانے کی زندگی سے زیادہ بری تھی؟ کم از کم میں آپ لوگوں کی گود میں تو مرتا۔ تم نہیں سمجھو گے سمیر، موت ایک لمحے کی تکلیف ہے، لیکن اولاد کی موت کا دکھ ساری زندگی کا ناسور بن جاتا ہے۔ احمد صاحب کی آواز میں درد کی شدت تھی۔ ہمیں دھمکیاں مل رہی تھیں۔ وہ لوگ مجھے صرف مارنا نہیں چاہتے تھے، وہ میری نسل ختم کرنا چاہتے تھے۔ وہ تمہیں تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتے تھے تاکہ میں ٹوٹ جاؤں۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، مجھے تمہیں دنیا کی نظروں سے اوجھل کرنا تھا۔ تو آپ نے مجھے یتیم خانے میں چھپا دیا؟ میں نے ناقابل یقین انداز میں کہا۔ ہاں، انہوں نے سر جھکا لیا۔ میں نے ایک ایسے یتیم خانے کا انتخاب کیا جو شہر سے دور تھا اور جہاں کا ریکارڈ اتنا خراب تھا کہ کوئی وہاں چھان بین کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وارڈن کو میں نے بھاری رقم دی تھی تاکہ وہ تمہارا نام اور شناخت بدل دے۔ میں ہر مہینے اسے پیسے بھجواتا تھا، لیکن میں نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ تمہیں کبھی کوئی VIP ٹریٹمنٹ نہ دے۔ اگر تم وہاں الگ نظر آتے تو کسی کو بھی شک ہو سکتا تھا۔ تمہارا معمولی بن کر رہنا ہی تمہاری حفاظت کی ضمانت تھی۔ میں سن ہو کر رہ گیا۔ وہ ساری تکالیف، وہ بھوک، وہ سختیاں، وہ سب ایک پلان کا حصہ تھی۔ میرا باپ مجھے پیسے بھیجتا تھا، لیکن وہ پیسے وارڈن اپنی جیب میں ڈال لیتا تھا اور مجھے سوکھی روٹی کھلاتا تھا تاکہ میں غریب لگوں۔ یہ کیسا انصاف تھا؟ اور آپ 18 سال خاموش رہے۔
کیا وہ دشمن 18 سال تک آپ کے پیچھے لگے رہے؟ میں نے تلخی سے پوچھا۔ نہیں، دشمن تو کبھی ختم نہیں ہوتے، لیکن ہم ڈر گئے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور خوف ہمارے دلوں میں بیٹھ گیا۔ ہمیں لگا کہ اگر ہم تمہارے پاس آئے تو وہ پرانے مردے پھر سے زندہ ہو جائیں گے۔ ہم اپنی بزدلی کے قیدی بن گئے تھے۔ میں نے نفرت سے سالیشان کمرے کو دیکھا۔ یہ سب جھوٹ تھا، یہ سب اپنی جان بچانے کے بہانے تھے۔ مجھے آپ کی کہانیاں نہیں سننی، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ آپ لوگوں نے اپنی جان بچانے کے لیے میری زندگی برباد کر دی۔ آپ لوگوں نے مجھے یتیم خانے کے جہنم میں جھونک دیا تاکہ آپ یہاں جنت میں رہ سکیں۔ میں ایسے ماں باپ کو نہیں مانتا۔ سمیر رکو، سلمہ بیگم چیخیں۔ میں دروازے کی طرف بڑھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ابھی اور اسی وقت یہاں سے بھاگ جاؤں۔ مجھے وہ گندگی بھرا یتیم خانہ اس منافقت بھرے محل سے زیادہ بہتر لگ رہا تھا۔ وہاں کم از کم سچائی تو تھی کہ کوئی کسی کا نہیں ہے۔ یہاں تو سب جھوٹ تھا۔ میں اب کبھی آپ کے سامنے نہیں آؤں گا۔ آپ لوگوں کے لیے میں 18 سال پہلے مر گیا تھا۔ آج اسے حقیقت سمجھ لیں۔ میں نے دروازے کا ہینڈل تھاما۔ پیچھے سے قدموں کی آواز آئی اور احمد صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ان کی گرفت میں اب سختی تھی۔ تم کہیں نہیں جاؤ گے، میں تمہیں دوبارہ نہیں کھو سکتا۔ میرا ہاتھ چھوڑیں، میں نے دانت پیس کر کہا۔ نہیں چھوڑوں گا، 18 سال پہلے چھوڑ دیا تھا، وہ غلطی اب دوبارہ نہیں کروں گا۔ تم سچ جاننا چاہتے ہو؟ تم پوری حقیقت جاننا چاہتے ہو؟ تو سنو پھر۔ انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر واپس کھینچا اور صوفے پر بٹھا دیا۔ ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت اتر آئی تھی۔ میں تمہیں صرف خوف کی کہانی سنا رہا تھا، کیونکہ میں تمہیں وہ گندا سچ نہیں بتانا چاہتا تھا جس نے ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ لیا ہے۔ لیکن اب جب تم جا رہے ہو تو میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ وہ کون لوگ تھے اور انہوں نے ایسا کیا کیا تھا جس نے ایک ڈپٹی کمشنر کو بھی اپنے گھٹنوں پر لا کھڑا کیا تھا۔ میں صوفے پر جم گیا۔ ان کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جس نے میرے قدم روک دیے۔ سلمہ بیگم روتے ہوئے بولی، احمد نہیں، یہ مت بتائیں، یہ بچہ برداشت نہیں کر سکے گا، اسے سننے دو سلمہ۔ احمد صاحب دھاڑے، اس نے اس سچ کی قیمت چکائی ہے، اب اسے یہ جاننے کا بھی حق ہے۔ وہ تیزی سے مڑے اور کمرے کے کونے میں موجود ایک بڑی سی سیف کی طرف گئے۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے پاس ورڈ ملایا۔ سیف کا دروازہ کھلا تو انہوں نے اندر سے چند پرانی اور گردآلود فائلیں نکالی۔ انہوں نے وہ فائلیں لا کر میرے سامنے میز پر پٹک دی۔ دھول کا ایک بادل اڑا۔ یہ دیکھو، یہ ہے وہ جس کے لیے تم یتیم ہوئے، یہ ہے وہ گندگی جسے میں صاف کرنے چلا تھا اور خود اس میں دھنس گیا۔ میں نے ایک فائل اٹھائی، اس پر لکھا تھا کلاسیفائڈ، کیس نمبر 302۔ میں نے فائل کھولی تو اندر کچھ تصاویر اور اخبار کے تراشے تھے۔ تصاویر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کسی انسانیت سوز واقعے کی تصاویر تھیں۔ احمد صاحب میرے سامنے بیٹھ گئے۔ ان کی آنکھیں اب خلا میں گھو رہی تھیں، جیسے وہ ماضی کا وہ منظر دوبارہ دیکھ رہے ہوں۔ میں ایماندار افسر تھا۔ میں نے ایک بڑی سیاسی اور مافیا نیٹ ورک کو بے نقاب کیا تھا۔ میں سمجھا تھا میں افسر ہوں، کچھ بھی کر سکتا ہوں، لیکن نہیں، میں غلط تھا۔ وہ لوگ تمہاری جان کے دشمن بن گئے تھے۔ مسٹر احمد رکے اور ایک گہری سانس لی۔ ان کی نگاہیں میری آنکھوں میں جمی تھیں۔ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، لیکن تمہاری جان خطرے میں تھی۔ مجھے روزانہ فون کال آتی تھیں۔ میرے دفتر کے باہر گمنام خطوط پھینکے جاتے تھے۔ دشمن بہت طاقتور تھے اور ان کے ہاتھ قانون سے بھی لمبے تھے۔ تمہیں بچانے کے لیے مجھے یتیم خانے چھوڑنا پڑا۔ یہ فیصلہ میرے لیے موت سے بھی بدتر تھا، لیکن میں نے یہ سوچ کر دل میں پتھر رکھا کہ کم از کم تم زندہ تو رہو گے اور ہمیں یہ تسلی تو ہوگی کہ ہمارا بیٹا اس دنیا میں سانس لے رہا ہے، چاہے ہم سے دور ہی سہی۔ تم ہماری اکلوتی اولاد تھے اور ہم تمہیں کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے نفرت سے رخ موڑا۔ میرے کان یہ سب سننے سے انکار کر رہے تھے۔ میرے اندر کا یتیم بچہ چیخ رہا تھا کہ یہ سب بہانے ہیں۔ اس وقت میری ماں سلمہ بیگم کی سسکیاں میرے کانوں میں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ مزید ضبط نہیں کر سکتی تھیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور لڑکھڑاتی ہوئی میرے پاس آئی۔ اس سے پہلے کہ میں پیچھے ہٹتا، انہوں نے مجھے اپنے دونوں بازو میں بھر لیا۔ ان کی گرفت میں برسوں کی تڑپ اور ممتا کی گرمی تھی۔ تم نہیں جانتے سمیر، تم نہیں جانتے میں نے کس طرح ہمت کر کے یہ 18 سال گزارے ہیں۔ ایک ایک پل اذیت میں گزرا ہے ہم دونوں کا۔ ہر رات میں تمہارے خالی بستر کو دیکھ کر روتی تھی، لیکن بس یہ تسلی تھی کہ میرا بیٹا زندہ ہے۔
میں ہر روز خدا سے تمہاری زندگی کی بھیک مانگتی تھی، چاہے وہ مجھ سے دور ہی کیوں نہ ہو۔ ماں کے آنسو میرے کندھے کو بھگو رہے تھے، میرے اندر کا لاوا پھٹ پڑا، میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ ایسا لگ رہا تھا یہ حقیقت میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ جس ماں کو میں نے خوابوں میں دیکھا تھا وہ آج مجھے سینے سے لگائے رو رہی تھی، لیکن ہمارے درمیان 18 سال کی دوری حائل تھی۔ تبھی میں نے ایک جھٹکے سے ان دونوں سے ہاتھ چھڑایا اور پیچھے ہٹا۔ بس کریں، مجھے یہ ہمدردی نہیں چاہیے۔ اگر آپ لوگ سچ میں مجھ سے پیار کرتے تو مجھے اس جہنم میں نہ پھینکتے۔ میں اب کبھی آپ کے سامنے نہیں آؤں گا۔ آپ لوگ اپنی زندگی جئیں اور مجھے میری قسمت پر چھوڑ دیں۔ میں تیزی سے دروازے کی طرف مڑا، تبھی میرے ماں باپ نے لپک کر میرا ہاتھ تھام لیا۔ ان کے ہاتھ میں اب کپکپاہٹ نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی طاقت تھی۔ ایسا نہیں کرو بیٹا، ہم تمہارا برا نہیں چاہتے تھے، ہم صرف تمہاری زندگی چاہتے تھے۔ میں نے غصے سے ان کی طرف دیکھا اور چلایا، آپ ڈپٹی کمشنر تھے، آپ کچھ بھی کر سکتے تھے، یہاں سے ٹرانسفر کروا سکتے تھے، ملک چھوڑ سکتے تھے، لیکن آپ نے مجھے خود سے الگ کر دیا، میرا سارا بچپن چھین لیا، میری معصومیت چھین لی۔ اب میرا یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن میری ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور وہیں قالین پر بیٹھ گئی۔ احمد صاحب، اسے جانے مت دیجیے گا، میں مر جاؤں گی۔ اگر میرا بیٹا آج چلا گیا تو میری لاش ہی اس گھر سے نکلے گی۔ ماں کے ان الفاظ نے میرے قدم روک دیے، وہ الفاظ میرے دل میں خنجر کی طرح اتر گئے۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ زمین پر بیٹھی بچوں کی طرح بلک رہی تھیں۔ میرے باپ نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اپنی بیوی کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن جب انہوں نے میری طرف دیکھا تو ان کی نظروں کا رنگ بدل چکا تھا۔ وہاں اب خوف نہیں تھا بلکہ ایک چٹان جیسا عزم تھا۔ میرے باپ نے ہاتھ باندھتے ہوئے کہا، سمیر، تم میری طاقت کا غرور ہو۔ جب تک تم میری کمزوری تھے میں ڈرتا تھا، میں چھپتا تھا، میں نے سمجھوتا کیا، لیکن آج تم میرے سامنے کھڑے ہو، اب میں کسی سے ڈروں گا نہیں۔ میں تمہارے ساتھ زیادتی کی، شاید تمہاری جان بچانے کے لیے یہ میرا غلط فیصلہ تھا، لیکن اب میں اس غلطی کا کفارہ ادا کروں گا۔ اب میں اپنے جیسے بہت سے لوگوں کو ناانصافی کی بھینٹ نہیں چڑھنے دوں گا۔ انہوں نے فون اٹھایا اور کسی نمبر پر کال ملائی۔ ان کا لہجہ بدل چکا تھا، یہ وہی لہجہ تھا جس سے بڑے بڑے مجرم کامتے تھے۔ آئی جی صاحب سے میری بات کروائیں، فوراً۔ اگلے چند گھنٹوں میں اس گھر کا نقشہ بدل گیا۔ میرے باپ نے دوبارہ سے پرانی فائلیں کھلوائیں، وہ فائلیں جنہیں برسوں پہلے دبا دیا گیا تھا اور جن پر مٹی کی تہیں جمی ہوئی تھیں۔ انہوں نے میڈیا کے نمائندوں کو گھر بلا لیا۔ ڈرائنگ روم میں کیمروں کی لائٹس جل اٹھیں۔ میرے باپ نے کیمرے کے سامنے بیٹھ کر وہ انکشافات کیے کہ پورا ملک ہل گیا۔ میڈیا کے ساتھ گفتگو اور تحقیقات میں سب کچھ ثابت ہو گیا۔ ان سیاستدانوں اور مافیا کے کارندوں کے کالے کرتوت سامنے آ گئے۔ ان کے زمینوں پر قبضے، سرکاری فنڈز میں خرد برد، جعلی پولیس مقابلے اور بچوں کو دھمکی دے کر افسران کو خاموش کروا دینا، سب کچھ تو دوبارہ سے زندہ ہو گیا تھا۔ میرے باپ نے ایک ایک ثبوت قوم کے سامنے رکھ دیا۔ اب کی بار میرے بابا نے صرف میڈیا ٹرائل نہیں کیا بلکہ باقاعدہ کیس رجسٹر کروایا۔ انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے حکومت سے سخت ریمانڈز کی، ساتھ ہی انہوں نے اپنا ٹرانسفر کسی اور جگہ کروا لیا تھا جہاں کے بارے میں وہ سیاستدان اور ان کے مخبر نہیں جانتے تھے۔ ابھی بھی بہت زیادہ گارڈز جو ہمارے گھر کا پہرا دیتے تھے اور بابا نے حکومت کی طرف سے اپنے لیے سیفٹی کی ضمانت لی تھی، لیکن سب سے بڑی حفاظت عوام تھی۔ جب میڈیا اور عوام کو یہ خبر ملی کہ ایک ایماندار ڈپٹی کمشنر کا بیٹا 18 سال تک یتیم خانے میں دشمنوں کے خوف سے پلا ہے تو عوام کا غصہ جاگ گیا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی۔ سوشل میڈیا پر میرے اور میرے باپ کے حق میں طوفان کھڑا ہو گیا۔ بہت سے لوگ جو میرے باپ کی ایمانداری سے متاثر تھے سڑکوں پر نکل آئے۔ جگہ جگہ جلد سے جلوس شروع ہو گئے۔ وہ لوگ جو کل تک میرے باپ کو ڈراتے تھے آج عوام کے سمندر کو دیکھ کر لرز گئے۔ قانون حرکت میں آیا، سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا۔ وہی دشمن جو دھمکیاں دیتے تھے، جو خود کو قانون سے بالا تر سمجھتے تھے، آج عدالت کے کٹہرے میں کھڑے تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جو بڑے بڑے قافلوں کے ساتھ سائرن بجاتی گاڑیوں کے پروٹوکول میں عدالت آتے تھے اور ججوں کو آنکھیں دکھاتے تھے۔ آج ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ معاملہ یہاں تک نہیں رکا۔ جب انہیں اندازہ ہوا کہ اب بچنا ناممکن ہے تو وہ بیرون ملک بھاگنے کی کوشش کرنے لگے۔ ایئرپورٹ پر وہی آئی پی لاؤنج میں بیٹھے وہ اپنی نجی پرواز کا انتظار کر رہے تھے۔
مگر انہیں وہیں سے گرفتار کر لیا گیا۔ ان کی گرفتاری کی ویڈیوز جب ٹی وی پر چلی تو میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر گیا۔ یہ انتقام کا سکون نہیں تھا، یہ انصاف کا سکون تھا۔ ان کا انجام وہی ہوا جس کے وہ حقدار تھے۔ عدالت نے تمام ثبوتوں کی روشنی میں فیصلہ سنایا۔ میرے بابا آج بھی ایک ڈپٹی کمشنر اور ایماندار آفیسر ہیں، اور وہ دشمن جو خاموش دشمن تھے اب ہائی سیکیورٹی جیل کے سلاخوں کے پیچھے تھے۔ انہیں سخت سے سخت سزا سنائی گئی، ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں اور ان کے عہدے چھین لیے گئے۔ لیکن شاید سب سے بڑی سزا وہ نہیں تھی جو عدالت نے دی تھی، ان کے لیے سب سے بڑی سزا ذلت تھی۔ اس کے علاوہ ان کی ضمیر کی سزا اس عدالت کی سزا سے بڑھ کر رہی تھی۔ انہوں نے میرا بچپن چھینا تھا، میری خوشیاں چھینی تھی، لیکن بدلے میں ان کے اپنے بچوں کے سر سے ان کا سایہ ہی چھن گیا۔ ان کے بچے اب اپنے باپ کے نام کی وجہ سے منہ چھپاتے پھر رہے تھے۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا باہر دیکھ رہا تھا۔ میرے پیچھے بابا آ کر کھڑے ہوئے، انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا سوچ رہے ہو سمیر؟ میں نے مڑ کر ان کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں اب وہ پچھتاوا نہیں تھا بلکہ فخر تھا۔ میں سوچ رہا ہوں بابا کہ اصل جیت کیا ہے۔ اصل جیت تو تب ہوئی کہ ہم نے ان سے بدلہ نہیں لیا، میں نے بندوق نہیں اٹھائی، میں نے ان کے گھر نہیں جلائے، ہم نے صرف انصاف لیا۔ وہ انصاف جو صرف ہمارے لیے نہیں تھا بلکہ ان سب آفیسرز کے لیے تھا جو اس خوف کی وجہ سے یا تو اپنی جان دے دیتے ہیں یا پھر اپنے بچوں کو قربان کر دیتے ہیں تاکہ ان کی ایمانداری پر کوئی حرف نہ آئے۔ بابا نے مسکرا کر مجھے گلے لگا لیا۔ تم ٹھیک کہتے ہو بیٹا، طاقت کا نشہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، لیکن سچ کا راستہ کٹھن ضرور ہے مگر اس کی منزل روشن ہے۔ اس دن مجھے سمجھ آ گیا کہ طاقت ہمیشہ سچ کو دبا نہیں سکتی۔ جھوٹ کی عمارت جتنی بھی اونچی ہو، سچ کی ایک معمولی سی ضرب اسے زمین بوس کر سکتی ہے۔ سچ بولنے والا چاہے عارضی طور پر خوش نہ رہے، اسے تکلیفیں ملیں، اسے اپنوں سے دور ہونا پڑے، لیکن ایک نہ ایک دن وہ کامیاب ضرور ہوتا ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔